بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت یعنی نظر کے مسائل کا بیان۔ مسائل کی مجلس میں پچھلے ہفتے بات شروع ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان اللہ پاک کے نام کی نظر مان لے، منت مان لے، یعنی اس طرح کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے اور اللہ پاک مجھ پہ فضل فرما دے تو میں اللہ پاک کی رضا کے لیے اتنی نفل رکعتیں پڑھوں گا، یا میں اللہ پاک کی رضا کے لیے اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اللہ کی رضا کے لیے اتنا پیسہ خیرات اور صدقہ کروں گا، کوئی بھی چیز ہو تو جائز چیز کی نظر اگر انسان مانتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ البتہ اس سے متعلق آپ کے سامنے دو بنیادی باتیں عرض کی تھیں، امید ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی، دوبارہ اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ منت میں یا نظر میں کسی بھی عمل کی تعداد یا ترتیب تو متعین ہو جاتی ہے، تعداد یا ترتیب متعین ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کسی نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 5 نفلی روزے رکھوں گا، یہ 5 جو ہے یہ عدد ہے نا، تعداد ہے نا، تو اس نے جتنی تعداد ذکر کی وہ تعداد اس کے ذمے لازم ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہوتی ہے ترتیب۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 5 نفلی روزے مسلسل رکھوں گا، پے در پے رکھوں گا، تو ترتیب بھی متعین ہو جائے گی۔ تو نظر میں یہ دو چیزیں تو متعین ہوتی ہے، بولنے والے نے جس چیز کی جتنی تعداد بتائی ہے اور اس کی جو ترتیب بتائی ہے وہ اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ البتہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نظر میں کسی وقت کو خاص کرنا یا کسی جگہ کو خاص کرنا یا کسی چیز کو خاص کرنا وہ متعین نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آنے والے 2 جمعوں کے روزے رکھوں گا، یہ وقت خاص کر رہا ہے کہ جمعے کے دن کے روزے رکھوں گا، تو یاد رکھیے کہ نظر میں وقت متعین نہیں ہوتا، لہٰذا اس نے اگر جمعے کے بجائے جمعرات کے رکھ دیے تو بھی اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ یا وقت کی قید لگائی، جگہ کی قید لگائی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں شہر کی سب سے بڑی مسجد میں یا بنوری ٹاؤن کی مسجد میں یا مدنی مسجد میں جا کر میں قرآن کریم ختم کروں گا، یہ جگہ متعین کر رہا ہے۔ نظر میں جگہ بھی متعین نہیں ہوتی، لہٰذا اس نے وہ قرآن کریم اگر اپنے گھر میں پڑھ لیا، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیا تو بھی کام ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ یا کسی خاص چیز کو متعین کیا، مثال کے طور پہ یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 بریانی کی دیگ غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو وہ دیگ لازم نہیں ہوگی، اگر اس کی رقم بھی اس نے جتنی کی دیگ آتی ہے اگر وہ لے کر غریبوں میں تقسیم کر دے تو بھی اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ یہ بہرحال 2 بنیادی ایک ضابطے کی باتیں ہیں نظر سے متعلق۔ اب کچھ مسائل ہیں، اس کو آپ حضرات توجہ کے ساتھ سن لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ذہن نشین ہوگا۔ اگر کسی شخص نے روزے کی منت مان لی، مثال کے طور پہ کہا کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 5 روزے رکھوں گا، اور پھر اس کا وہ کام ہو جائے، تو اب آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسئلے کے اعتبار سے اس نے کتنے روزے ذکر کیے؟ 5، اور تعداد ہے نا، تعداد ہم نے کیا کہا تھا کہ نظر میں تعداد کیا ہو جاتی ہے؟ متعین ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو اپنی نظر پورا کرنے کے لیے کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 5 رکھنے پڑیں گے، لہٰذا اس کو 5 رکھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں محرم کی 1 تاریخ سے 10ویں تاریخ تک 10 روزے رکھوں گا، تو کتنے روزوں کی نظر مانی؟ 10، تو 10 تو لازم ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے، لیکن آیا محرم کے ہی 10 دنوں میں لازم ہوں گے یا دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے؟ دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ آ گیا نا کہ وقت کی تعین کوئی ضروری نہیں،
لہٰذا اس کے لیے محرم ضروری نہیں ہوگا. یہ اگر محرم کے آخری عشرے میں رکھ دے، یہ شوال میں رکھ دے، یہ شعبان میں رکھ دے، رجب میں رکھ دے، جب بھی رکھے وہ مسئلہ نہیں. البتہ جو تعداد اس نے ذکر کی ہے اس تعداد کو پورا کرنا اس کے ذمے لازم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی نے نماز کی منت مان لی، یہ تو روزے کی مثال تھی. مثلاً کہا کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے، میری کھوئی ہوئی چیز اگر مل جائے تو میں 8 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، 8 رکعت نفل نماز پڑھوں گا. تو اس کا وہ کام اللہ پاک نے کر دیا، تو اس کے ذمے کتنی رکعتیں لازم ہوں گی؟ 8. اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بات نہیں کہ 8 رکعتیں اس کو پڑھنی ہوگی. لیکن ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ 8 رکعتیں کس ترتیب پہ لازم ہوں گی. اس لیے کہ نفل نماز 2 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور 4 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. بلکہ اگر ذرا آگے جائیں اور آپ حضرات سمجھ لیں اس مسئلے کو، امید پریشان نہیں ہوں گے، تو 8 رکعتیں بھی ایک سلام سے نفل پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. تو اس نے کہا کہ میں 8 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو 8 تو ہے، لیکن اب سوال یہ کہ 8 رکعتیں ایک سلام سے، یعنی آخر میں ایک سلام پھیر دے، 2 کر کے، پھر آخر میں ایک سلام، یا اس کو 4 میں بانٹ دیں، یا 8 کو 2 کے اندر بانٹ دیں. 3 شکلیں بن سکتی ہیں. تو تینوں صورتیں صحیح ہیں. اگر اس نے ان 8 رکعتوں کو 2 کر کے کیا تو بھی صحیح، 4 کر کے کیا تو بھی صحیح، اور اگر 8 رکعتیں ایک نیت باندھ کے پھر آخر 8ویں رکعت میں جا کے اگر اس نے سلام پھیرا تو یہ بھی صحیح ہے. اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. اگر کسی نے اس طرح منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 رکعت نفل پڑھوں گا، 1 رکعت نماز ہے نہیں ہے، غلط، اس نے غلط الفاظ کا ہے نا. تو اس میں یاد رکھیں ایک ضابطہ کہ جو رکعتیں نماز نہیں بن سکتی ہے، نفل جیسے 1 رکعت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خود بخود اس کے ذمے 2 رکعتیں لازم ہو جائیں گے اگر اس کا کام ہو جائے. یا اس نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 3 رکعت نفل پڑھوں گا، اور نفل کی بھی 3 رکعتیں نہیں ہیں، وتر کی تو ہے، وتر واجب ہے، نفل نہیں. تو ایسی صورت میں اس پر بجائے 3 کے کتنی لازم ہوں گی؟ 4 لازم ہوں گی. اسی پر آپ آگے چلتے چلے جائیں. اگر کسی نے منت کے اندر صدقے کا ذکر کیا، مثال کے طور پہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 100 روپے خیرات یا صدقہ کروں گا، تو اب جتنے اس نے ذکر کیے ہیں اتنا اس کے ذمہ خیرات اور صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا. مثال کے طور 10 کہا ہے تو 10، 20 کہا ہے تو 20. اور اگر کسی نے کہا کہ میں 50,000 روپے خیرات کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو جائے، اور پھر اس کا وہ کام ہو گیا، لیکن جب یہ اپنی نظر پوری کرنے لگا تو معلوم ہوا کہ اس کی ملکیت میں صرف 10,000 روپے ہے، اور اس نے کہے کتنے تھے؟ 50. کتنے دینے پڑیں گے؟ 10 دینے پڑیں گے. جو حضرات پچھلی مجلس میں تھے نا، ان کے ذہن میں ہوگا کہ منت میں اصول یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار کی نظر مان لی جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس وقت تو جذبات میں کہہ دیا کہ 50 دوں گا، بعد میں جب دینے کا وقت آئے تو موصوف کے پاس تھے ہی 10,000، تو جتنے کا مالک ہے اتنا دینا پڑے گا. 10,000 اگر اس کی ملکیت میں ہے تو وہ 10,000 نکال کے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا. باقی 40,000 کا مالک نہیں ہے، لہٰذا اس نے بڑی بات کی ہے، وہ اس کے ذمہ اللہ پاک نے لازم بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 500 روپے کی روٹیاں لے کر فقیروں میں بانٹ دوں گا، 500 روپے کی روٹیاں. ابھی ایک مسئلہ آپ کے سامنے اصول میں آیا کہ اگر کوئی چیز متعین کر لے تو وہ چیز متعین نہیں ہوتی، لہٰذا اب اگر اس نے بجائے 500 روپے کی روٹیوں کے اس کے 10 روپے بنا کر وہ بانٹ دیے تو بھی ہو جائے گا، یا اس کا آٹا لے کر دے دیا تو بھی ہو جائے گا، اور اگر روٹیوں ہی کی شکل میں دے دیا تو بھی ہو جائے گا، اس میں مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے منت میں کسی جگہ کو متعین کرے تو وہ لازم نہیں ہوگا. کسی نے کہا اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10,000 روپے مکہ مکرمہ میں جا کر خیرات کروں گا، تو یہ خیرات تو لازم ہو جائے گی 10,000 روپے، لیکن مکہ مکرمہ میں لازم نہیں ہوگی، جہاں بھی کر لے گا ادا ہو جائے گی. یا یہ کہا کہ کام ہو جائے
تو جمعے کے دن جا کر مسجد کے باہر خیرات کروں گا، تو نہ جمعے کا دن لازم ہوگا نہ مسجد کا باہر لازم ہوگا، کہیں پر بھی کر دے گا اس کی نظر بہرحال پوری ہو جائے گی۔ یا کہا کہ اگر میرا فلاں کام اللہ پاک نے کر دیا تو میں شہر کی مرکزی مسجد میں جا کر نفل نماز پڑھوں گا، یا مسجد حرام میں پڑھوں گا، یا مسجد نبوی میں پڑھوں گا، تو ان تمام صورتوں کے اندر یہ جہاں بھی اپنی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نظر مکمل ہو جائے گی۔ سمجھ گئے آپ حضرات مسئلہ؟ اچھا، یہ تو وہ مسائل تھے کہ جو درست ہے اور جائز ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی منت ماننا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، یعنی وہ کام فی نفسی ہی منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے لوگ اعتقادی اعمالی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی باتوں پر، تو نظر و نیاز میں بھی ان کے ہاں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا شرعاً نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی وجود ہے۔ تو اگر کسی نے ایسی چیز کی نظر مانی جو خود ذات کے اعتبار سے ناجائز ہے تو وہ نظر اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مزار پہ جا کر چادر چڑھاؤں گا۔ اب مزار پہ چادر چڑھانا اہل اللہ کی مزار پر یہ ایک بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، فی نفسی ہی یہ عمل جائز نہیں ہے، تو یہ منت اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ یا اس سے بڑھ کر کوئی گناہ والی بات کی، یہ کہا کہ جی اگر فلاں کام ہو جائے تو میں قوالی کی مجلس لگاؤں گا یا گانے بجانے کی مجلس لگا دوں گا، تو یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، اس پہ توبے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی پکڑ کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ ایسا کام جو خود بذات خود ناجائز حرام ہے اس کو یہ اللہ پاک کی منت اور نظر کے اندر متعین کر رہا ہے۔ اور اس پر آپ قیاس کر لیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نظر مانتے ہیں کہ بھئی اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے بال اتنے سال تک نہیں کاٹوں گا، بال نہیں کاٹ رہے، یا کانوں میں بالیاں ڈال دوں گا۔ مرد کے لیے کانوں میں، ہاتھوں میں، ان چیزوں میں کوئی چیز پہننا یہ حرام ناجائز ہے، منع ہے۔ بعض لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، بھئی کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے منت مانی ہوئی ہے۔ غلط منت مانی ہوئی ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض یہ منت مانتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے یہاں سے لے کر فلاں جگہ تک میں ننگے پیر جاؤں گا، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کسی خاص جگہ کا، کسی خاص مزار کا یا مقدس جگہ کا نام لیا اور کہا وہاں تک ننگے پیر جاؤں گا۔ یہ ساری شکلیں جتنی بھی ہے یاد رکھیں یہ سب ہماری جہالت پر مبنی ہے، ان کا نہ کوئی وجود ہے نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی حکم ہے، بلکہ الٹا انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر اہم ہے۔ اگر انسان کسی اپنے جائز کام کے لیے اللہ پاک سے نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، وہ جائز تو ہے، اس کی اجازت تو ہے، لیکن یہ بھی علماء سے پوچھ لیں، اس کو سمجھ لیں کہ بھئی اس کے نتیجے میں نے اپنے اوپر کیا لازم کیا ہے۔ آپ نے نماز لازم کی، روزہ لازم کیا، صدقہ خیرات لازم کیا، اعمال لازم کیے، اعتکاف لازم کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ چیزیں جو کہ ناجائز ہے، شرعاً منع ہے، حرام قطعی ہے، اس کو اگر آپ لازم کریں گے تو وہ منت سرے سے معتبر ہی نہیں، بلکہ الٹا انسان گناہگار ہو کر اللہ پاک کے سامنے اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو بہرحال یہ نظر اور منت سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔